بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کو گوب کی حالت میں نائٹروجن کا، خصوصاً یوریا کی صورت میں نائٹروجن کا استعمال کیوں نقصان دہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو شاید آپ کے علم میں ہے کہ شمالی پنجاب میں گندم جو ہے نا، یعنی ہمارا برانی علاقہ جا وہاں بھی 110 دنوں بعد جا کے تھوڑا سا وہ شمال کی طرف واقع ہیں اور ٹھنڈ زیادہ دیر تک رہتی ہے، ان کی کٹائی بھی دیر میں ہوتی ہے۔ وہ 110 دنوں بعد اس میں گوب کی حالت میں آتی ہے، جبکہ رائس زون میں جو ہے 90-100 دن بعد، اور وسطی پنجاب میں 90 دنوں بعد، جنوبی پنجاب میں 80-85 دن پہ جو ہے نا یہ آ جاتی ہے گوب کی حالت میں، جبکہ سندھ میں تو 65-70 دنوں میں ہی گوب کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اب محکمہ زراعت اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ گوب کی حالت میں نائٹروجن خصوصاً یوریا کی صورت میں جو ہے نا وہ نہ ڈالی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلے کے اوپر جو ہے نا کہ کافی ویجیٹیٹو گروتھ جو ہے نا کافی ہو چکی ہوتی ہے، پودے کافی وزنی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم 50 کلو بیج ڈالتے ہیں تو اس میں گندم کے پودوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے اور پودے کے تنے جو ہے نا وہ کمزور ہی رہتے ہیں۔ عموماً فروری میں جب بھی ہوا چلے تو اس سے گندم گوب کی حالت میں بھی گر سکتی ہے، تو گندم کو گرنے سے بچانے کے لیے جو ہے نا لیٹر سٹیج کے اوپر یوریا کھاد نہ ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنی لیٹ تک کھاد ڈالی جائے تو کونگی پھیلنے کا امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ فروری کا مہینہ جو ہے نا اکثر فروری میں گوب کی حالت میں آتی ہے، تو فروری کے دوران جو ہے نا کونگی کے پھیلاؤ کے لیے رسٹ کے حوالے سے موسم میں اس طرح کا ٹرانزیشنل بن جاتا ہے کہ کونگی پھیلنے کے امکانات اگر ہم کھاد ڈالیں گے تو وہ زیادہ سسپٹیبل ہو جاتی ہے، وہ زیادہ نازک ہو جاتی ہے یوریا ڈالنے سے، تو اس لیے کونگی کا خطرہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے گوب کی حالت میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ نازک فصل جو ہے نا کچی کوڑی، اس کو کیڑے کا تیلے کا حملہ اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں دیر تک یوریا کھاد جو ہے نا اسی وجہ سے نہیں ڈالنی چاہیے۔ باقی دیکھیں گندم کا پودا گوب کی حالت میں آپ کو پتا ہے کہ ویجیٹیٹو فیز سے لے کر وہ ریپروڈکٹیو سٹیج میں وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، اسے گروتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، گروتھ کے بجائے اسے ویجیٹیٹو فیز کی طرف موڑنے کے لیے نا اس مرحلے کے اوپر جو ہے نا ہمیں یہ اگر ہم ڈالتے ہیں تو پھر وہ اس کے جو ہے نا یہ اسٹیج کی طرف انتقال جو ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے، اس لیے گوب کی حالت میں نائٹروجن سے بچنا بہتر ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ایک ضرور موجود ہے، وہ یاد رکھیں گے، جو گندم بہت ورلی ہے، کسی وجہ سے بھی اگاؤ ہی بہت کم ہو، تیلا ہے یا بارانی علاقہ ہے اور وہ گوب کی حالت میں آئی ہے تو بارش آئی ہے، تو اس موقع پہلے کھاد بھی نہیں ڈالی جا سکی، یا مٹی چڑھائی ہوئی ہو گندم کو، مٹی چڑھا دی جائے تو گرنے کا امکان ہی موجود نہ ہو، یا صرف ریتلی زمین میں ہو، ریتلی زمین میں تو سپلٹ کر کے نائٹروجن میرا مطلب دودھی حالت میں بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یا تھرو آؤٹ گندم کی رنگت ہلکی سبز ہو، ایسی گندم کو گوب کی حالت میں بھی سٹا نکلنے کے بعد بھی تھوڑی بہت جو ہے نا یہ نائٹروجنی کھاد حتیٰ کہ یوریا کی صورت میں خاص طور پر یہ بارانی علاقہ جات میں ہے نا بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے نائٹروجنی کھاد جو ہے نا وہ ڈالی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں گے اریگیٹڈ علاقے میں جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا گوب کی حالت میں بالکل سفارش نہیں کی جاتی۔